اقرا اپنے MSc فیلو سے بہت پیار کرتی تھی۔ دونوں کے گھر والے نہیں مانے، برادری کا ایشو تھا۔ اس نے کہا بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ میں نے ماں باپ کی عزت کو رات کی تاریکی میں خاک میں ملا دیا اور میں گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے اس سے شادی کر لی، ہم عدالت بھی نہیں گئے۔ اس کے 2 دوست تھے اور ایک مولوی۔ میرے 3 بڑے بھائی تھے، ایک چھوٹا ایک بھائی اور میں ایک اکلوتی اور سب سے بڑی بہن تھی۔ بھائیوں نے ہمیشہ میرا ہاتھ تھام کر رکھا۔ جب میرے بھائیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ میں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تو میرے بھائی مجھے ڈھونڈ کر قتل کرنا چاہتے تھے۔ ہم لوگ براستہ ٹرین گھر سے نکلے اور براستہ ٹرین کراچی چلے گئے۔ موبائل نمبر بھی بدل دیے اور روپش ہو گئے۔ وہاں میرے خاوند کو سمجھو آنکھوں پر پٹی بندھی کہ سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ اسے ایک اور لڑکی اچھی لگ گئی جو ان کی اردو اسپیکنگ کو لائک کرتی تھی۔ وہ بظاہر مجھ سے زیادہ خوبصورت اور بااعتماد تھی، مگر میں تو ان کی بیوی بھی تھی نا۔ وہ مجھ سے خفا رہنے لگ گئے، اس سے ساری رات چیٹ کرتے رہتے ہیں، مجھ سے لڑتا ہے کہ میری وجہ سے وہ اپنے گھر سے اتنی دور ذلیل ہو رہی ہے۔ ان کو اچھی جاب نہ ملی، گزارا نہیں ہوتا تو میں نے جاب کر لیا اور مجھ پر شک کرنے لگ گئے کہ تم جس آفس میں کام کرتی ہو وہاں تمہارا چکر کسی اور لڑکے کے ساتھ ہے اور تم ہر روز رات کو لیٹ کیوں آتی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میری ڈیوٹی ٹائمنگ ہی لیٹ ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے صبح 8 بجے جانا ہوتا ہے اور رات 9 بجے آنا ہوتا ہے اور مجبوری کی وجہ سے میں جاب کر رہی تھی، لیکن وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہ رہا تھا، اس لیے مجھ پر گھنونے الزام لگانے لگ گیا۔ میں نے ابھی کافی زیادہ اسے سمجھایا لیکن اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکی اس پر مکمل طور پر لٹو ہو چکی تھی اور یہ حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ ہم ایک ساتھ رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں۔ وہ واپس پنجاب آئے اور اپنے گھر واپس چلے گئے۔ میں کہاں جاتی، میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ 2 ماہ بعد دراصل کراچی میرے پاس پہنچ گیا اور مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ رہے گا۔ اسے میں نے سب سچ بتا دیا تھا۔ وہ تھا تو چھوٹا مگر بہت بڑا بن گیا تھا اور مجھے معاف کر کے گلے لگا لیا اور اپنے ساتھ لاہور لے اور کہا باجی اب تم کبھی شاید گھر تو نہ جا سکو مگر اپنے بھائی کے ساتھ ساری عمر رہ سکتی ہو۔ میری شادی اب کہاں ممکن تھی، جو ہوا وہ کب چھپا جا سکتا تھا۔ وہ میرا بھائی، ہم 3 اور ہم دبئی چلے گئے۔ میں دبئی ایکسپو سینٹر میں جاب کرتی اور ارسل پیزا ڈیلیوری کرتا تھا۔ جب وہ امی ابو کو کال کرتا تو میں سائڈ سے امی کو دیکھ کر ان کی آواز سن لیتی تھی۔ وہ عید پر سال میں ایک بار بس میرا نام لیتا تو وہ لوگ بہت غصہ ہوتے کہ اس کا نام نہ لو، وہ مر چکی ہے۔ ہمارے لیے ارسل اب 32 سال کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ماشاءاللہ سب کے بچے ہیں۔ میرے تو جیسے تیسے گٹ ہی جائے گی، وہ بس شادی کر لے۔ اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم شادی کر لو، کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے جیسا کہ میرا بھائی ہے۔ میں ان سب لڑکیوں کو بھی ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ لو میرج کرو لیکن اپنے ماں باپ کے خلاف مت جانا۔